السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 162۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر تو نکل گئے، حضرت سودا، حضرت فاطمہ، عائشہ، سلمہ، اسما، ام رومان یہ ٹینشن میں ان کو اطمینان دلوایا۔ صبح جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے مشرکین مکہ، وہ نکلیں گے، قتل کریں گے۔ باہر لائن لگی تھی، 15-20 آدمی تھے، کتابوں میں لکھا ہے 15-20 آدمی دروازے کے پاس، نکلتے ہی قتل کرو بس۔ اب جب دروازہ کھلا انہوں نے تلواریں تانی، لیکن دیکھا تو حضرت علی تھے۔ ارے محمد کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے کہا بھی میں اس گھر میں تو میں سویا ہوں۔ اب وہاں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، 1-2 کمرے تھے، حضرت فاطمہ اور اسی طریقے سے یہ حضرت سودا، ان کو ٹینشن ہوا کہ کہیں حضرت علی کو قتل نہ کریں، تو پوچھا کہ بھئی تم یہاں کیسے؟ بولے بھی میں یہاں ہوں، اب میں جو ہے اپنے دیکھتا ہوں، میرے پاس قریش کی امانتیں ہیں، یہ قریش، حالانکہ یہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور اسی وجہ سے حضور کے پاس یہ امانتیں بھی رکھواتے تھے، یہ اسی وجہ سے رکھواتے تھے امانتیں کہ یہ امین آدمی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا کہ بھی میں تو جو ہے اس گھر میں تو میں ہوں، کہ حضور کہاں ہے؟ حضرت علی نے گول مول جواب دیا مجھے پتا نہیں، میں تو اس گھر میں ہوں۔ اب مشرکین مکہ نے ایک دم حرکت شروع کی اور اعلان کیا کہ بھئی ایکم یقتل محمد، کہ جاؤ جلدی سے ڈھونڈو، اپنے گھوڑے دوڑاؤ۔ پورے مکہ میں اعلان کیا، حرم میں جا کر گھوڑے دوڑاؤ، محمد نکل گئے ہیں، ابوبکر بھی نکل گئے ہیں، گھوڑے دوڑاؤ اور ان کو قتل کرو۔ جو بھی قتل کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو 100 اونٹنیاں ملیں گی۔ 100 اونٹنی کا مطلب 100 BMW۔ 100 اونٹنی کی قیمت اس وقت میں جو 100 BMW کی بھی قیمت ہے وہ قیمت تھی۔ یہ مشرکین مکہ نے اعلان کیا۔ اب جب مشرکین مکہ نے اعلان کیا تو اس زمانے میں سب سے بڑے ڈاکو جو تھے بریدہ اسلمی تھے۔ یہ حضور کو 70 آدمیوں کو لے کر ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ حضور ملے تو صحیح لیکن اخیر میں ملے، اس لیے حضور نے تو الگ راستہ پکڑ لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ دوسرے ڈاکو تھے سراقہ ابن مالک، یہ بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلے حضور کو۔ 100 اونٹنیوں کی گرمی تھی ان لوگوں کو، سب کو، کہ 100 اونٹنیوں کی گرمی تھی کہ 100 اونٹنیاں ملے گی۔ مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ صرف محمد کو قتل کرو، اس کا سر لاؤ، 100 اونٹنیاں لے لو۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے آج کل جہاں حتیب ہے وہاں پر 100 اونٹنیاں کھڑی کر دی، اور کھڑی کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ یہ 100 اونٹنیاں ہیں، ان میں کچھ اونٹنیاں حمل والی بھی ہیں، حمل والی اونٹنی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اونٹنی بھی ملے گی، اس کا بچہ بھی ملے گا۔ یہ کہ دیکھو یہ اونٹنیاں ہیں، اتنے میں یہ کچھ حمل والی ہیں، کچھ بغیر حمل کی ہیں، تو ذرا اور گرمی چڑھی مشرکین مکہ کو۔ چنانچہ پورے مشرکین مکہ جو ہے وہ حرکت میں آ گئے کہ کسی طریقے سے بھی ان کو قتل کرو۔ اب مکہ مکرمہ سے جب روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا پہلے تو ہمیں کسی جگہ چھپ جانا ہے، اور حضرت اسما کو کہا، صدیق اکبر نے ذمہ داری دے دی حضرت اسما کو، یہ کہا کہ ہم فلاں غار میں رہیں گے، کچھ تم وہاں ہمارے لیے دودھ لے کے آ جانا، تم ہمارے لیے کچھ کھانا لے کے آ جانا، تم ہمارے لیے کچھ جو بھی کھجور وغیرہ لے کے آنا۔ یا اب حضرت اسما لے کے جاتی تھی تو ان مشرکین مکہ کو شک پڑتا تھا کہ یار یہ لڑکی کہاں جاتی ہے۔ تو پھر صدیق اکبر نے کہا کہ ایک کام کرو، کل دودھ وغیرہ لے کے مت آنا، کل بکریاں چرانے کے بہانے آ جانا، بکریاں چرانے کے بہانے آنا ہمارے پاس تو ہم دودھ خود دو لیں گے۔ یہ صدیق اکبر نے کہا ان کو، حضرت اسما کو۔ چنانچہ حضرت اسما جو ہے بہت اطمینان سے جاتی اور چپکے سے جو ہے دودھ بھی دے دیتی، کھانا بھی دے دیتی۔ جب جاتی تو حضرت سودا وغیرہ پوچھتی، جب واپس آتی تو پوچھتی کہ بھئی کیا حال ہے، کہاں ہے گھر، کیا کوئی تکلیف تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ وہ جو کافر لڑکا تھا، مشرک تھا، تو مشرک
لیکن مشرکین مکہ کو بھنک پڑ گئی کہ یار اس کو بھی انہوں نے پٹایا ہے، یہ لے کے جانے والا ہے ان کو، تو اس کو پکڑا، اس کو پکڑ کر مارنا شروع کیا، بھی تیرے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے ان کا؟ اس نے کہا بھی میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا، امانت دار تھا، اس نے بتایا نہیں کہ میں اس طریقے سے لے کے جا رہا ہوں، تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ غار کے اندر اس لیے پناہ میں رہے کہ تھوڑا 1-2 دن مکہ کا ماحول دیکھیں، یہ لوگ ہوا کریں گے، دیکھیں گے کہ کہاں ہے کہاں نہیں، تھک تھکا کر واپس آئیں گے، پھر ہمارا سفر ہم شروع کریں گے۔ اب راستے میں بہت قصے ہوئے، سانپ کا قصہ ہوا، غار کا قصہ ہوا، معبد کا قصہ ہوا، جناتوں کے قصے راستے میں ہوئے، 2 ڈاکوؤں کے قصے ہوئے، اسی طریقے سے سراقہ بن مالک کا قصہ ہوا، بریدہ اسلمی کا قصہ ہوا، سراقہ بن مالک کی بکریاں تھیں اس کا قصہ ہوا۔ یہ لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ بعد میں اسے بیان